أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إلى آخره. سورة الحج آیت نمبر 37. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ واقف ہے کہ آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے اور 3 دن بعد قربانی کا عمل ہوگا اور 1 دن بعد اللہ کے وہ بندے جو حج بیت اللہ کا ارادہ کیے ہیں وقوف عرفات یعنی میدان عرفات میں ٹھہر کر حج کے رکن اعظم کی تکمیل کر دیں گے. تو یہ سب اعمال، یہ سب شعائر یعنی اللہ کی نشانیاں قیامت تک کے لیے مومن بندوں کو درس دے رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل کیسے بنے، اللہ کے دوست کیسے بنے، اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری حیات پاک امتحانوں سے بھرپور ہے، آزمائشوں سے بھرپور ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے پر مصیبت ڈالتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی اس مصیبت اور امتحان میں کھڑا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منتخب کر لیتے ہیں اور جو بندہ
بیٹیاں بن گئی، بلکہ حج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان شعائر کو اختیار نہ کر لیا جائے، کنکریاں مارنی ہو، سعی کرنی ہو یا قربانی کرنی ہو۔ تو یہ سب کچھ کیوں کر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے میں تسلیم اور رضا کے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، اپنی مرضی کو بالائے طاق رکھ دے، اپنے اختیار کو ختم کر دے، اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو ختم کر دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح تسلیم اور رضا کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قربان کر دیا تھا، ویسے ہی جذبہ ہر مومن بندہ اپنے اندر پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج و قربانی کا شعار قیامت تک جاری رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل چاہے وہ حج بیت اللہ کا ہو، کنکریاں مارنے کا ہو، سعی کا ہو، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی ہو، یا پھر 5 وقت کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، بلکہ زندگی کے سارے امور اور موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے، فداکاری اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تو قربانی کا عمل تو ہر صاحب استطاعت مومن بندے پر واجب ہے، تو قربانی کا عمل بھی قیامت تک، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے، ایک جانور کا خون اور خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خون بہانا کمال کی بات نہیں، بلکہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اور دل میں جذبہ یہ ہو کہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کا موقع ہے تو قربان کر دے۔ تو قربانی کا عمل بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمل اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تقوی کے ساتھ ہو، پرہیزگاری کے ساتھ ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی یاد رکھو ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ذی حجہ کے مقدس مہینے میں اگرچہ کہ ہم تھوڑا ماضی میں چلے جاتے ہیں، صرف 30 اور 35 برس پیچھے چلے جاتے ہیں، تو قربانی کا یہ عمل اتنی کثرت سے نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ قربانی جن گھروں میں دی جاتی تھی وہ محلے میں مخصوص گھر تھے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ مال و زر کی فراوانی ہو جائے گی، دولت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو آج وہ صورتحال سے ہم دو چار ہیں، گھر گھر دولت ہے،
کہ لمحات بھی، اس کے دن بھی، اس کے مہینے بھی سب بابرکت گزریں گے۔ تو البرس یہ ذی حجہ کے 10 دن ابتدائی اشراء متبرک ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل سے زیادہ بزرگ اور پسندیدہ اور کوئی دن کا عمل نہیں ہے۔ بس تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو اس طرح یہ دن بڑے متبرک ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک یہ بھی بڑے اہم ترین ہے۔ اس میں تو بطور خاص ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، امام تھوڑی بلند آواز سے، مقتدی تھوڑی دھیمی آواز سے پڑھے، اور جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے وہ انفرادی طور پر بھی تکبیر پڑھے۔ تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 مرتبہ پڑھے۔ عورتیں بھی پڑھے لیکن بغیر آواز کے پڑھے۔ تو البرس تشریق کے معنی ہوتے ہیں گوشت سکانے کے، تو یہ دنوں میں گوشت سکایا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بات میں، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی تقرب اور پرہیزگاری کا ایسا نمونہ تھا کہ اس نمونے کو، اس عمل کو اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو واقعی ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو البرس یہ قربانی کا جو عمل آپ ہم کر رہے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی باطنی طور پر تقویٰ ہونا، اور ظاہری طور پر بھی یہ دیکھیں کہ جانور کیسا ہو، جانور کیسے مال سے خریدا گیا ہو، اور کب خریدا گیا ہو، جانور کیسا ہو، کتنا ہو، اس کی عمر کیا ہو، یہ ساری چیزیں تفصیلات میں کی ہے۔ اور اس کے بعد ہی وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کی جاتی ہے۔ تو قربانی کا عمل اگرچہ کہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو مومن بندہ اللہ کے نام پر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کا جو عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو وہ عمل کو ہم اس جذبے کے ساتھ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے فرزند کو جب ذبح کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں ایک جانور کو بھیج دیا، اور اس کے بعد اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مومن بندوں کے اوپر، صاحب استطاعت بندوں پر لاگو کیا ہے۔ تو اس کا مقصد اور منشا یہ نہیں ہے۔ اب آپ بھی دیکھ لیجیے کہ آج کے دور میں 3-4 ہزار روپے خرچنا اور ایک بکرا، بکری، دمبا خریدنا کس کے لیے مشکل ہے؟ لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ آج سے صرف 30-40 برس قبل کی صورتحال کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آگے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 101 بکروں کی بھی قربانی دینے لگ جائے، فیشن بن جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے تمبوں کو جو کئی برس سے پالا جا رہا ہے، ڈرائی فروٹ جنہیں کھلایا جاتا ہے، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ 1 کنٹل کا بکرا ہم اسے خریدتے ہیں، اور
صحیح کیسا ہو، یہ ساری باتیں شریعت مطہرہ بتا دی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جانور جیسا بھی یہ کاٹ دے یا نیت جیسے بھی ہے، نہیں، بلکہ یہ بتا دیا گیا کہ نیت بھی پاک ہونی چاہیے، جانور بھی صحیح تندرست، اس کے اعضاء بھی درست ہونے چاہیے۔ تو چنانچہ چند ضروری احکامات کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مزید تفصیل کے طالب جو بھی جاننا چاہتے ہیں بالمشافہ بالقد مشرک، تو یہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے تک قربانی کا جو عمل کیا جاتا ہے، اس میں جانور کیسا ہو، کتنا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کے تعلق سے شریعت مطہرہ میں ساری تفصیل آئی ہے۔ ایک شخص کی طرف سے ایک بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا، مینڈی یہ دیا جا سکتا ہے۔ 2 یا 2 سے زائد کی طرف سے گائے، بیل، اونٹ وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ان پر تو قربانی واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ایک جانور کی قربانی کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں اور کرنا چاہیے۔ جو لوگ شہر میں رہتے ہیں اور جہاں پر نماز جمعہ کی شرائط پوری ہوتی ہے، یعنی جن پر نماز جمعہ فرض ہے، وہ لوگ نماز عید کی ادائیگی کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر نماز جمعہ کے شرائط نہیں ہوتے ہیں وہاں پر طلوع آفتاب کی بات کرتے ہیں، اور گاؤں والے سورج نکلنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ 2 سے 7 آدمی تک ایک گائے یا بیل یا اونٹ قربانی کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانوروں میں دمبا 6 مہینے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ جانور کی خرید کے بعد اس کی عمر بھی صحیح معلوم کرے۔ دمبا 6 مہینے سے اگر کم ہے تو قربانی درست اور جائز نہیں۔ بکرا اور بکری 1 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، 1 سال سے کم ہے تو قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور گائے، بیل 2 برس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اونٹ 5 برس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں قربانی درست اور جائز نہیں۔ لنگڑا، اندھا، بہت دبلا اور 2.5 سے زیادہ کان یا دم کٹا ہوا جانور، چاہے وہ بکرا، بکری ہو، دمبا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سرین کٹے ہوئے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ خصی کیا ہوا یا بغیر سنگ کا جانور یا ٹوٹے ہوئے سنگ کے قربانی والے جانور کی قربانی درست اور جائز ہے جو پیدائشی طور پر ہو۔ قربانی جس جانور کی جا رہی ہے اور جس کی طرف سے کی جا رہی ہے، عادیت یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف تھا۔ اور اگر عورت کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اور عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے تو پھر کم از کم جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے جب قربانی دی جا رہی تھی تو حکم دیا کہ اے فاطمہ تم آؤ اور اپنی طرف سے قربان ہونے والے جانور کی قربانی کو دیکھو۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ قربانی کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری گراتے ہوئے جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ، آپ کی وہ فداکاری، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو رات میں قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور سے قربانی دینے سے قبل فائدہ اٹھانا، دودھ دھونا یا اس پر سواری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ چونکہ
یا پھر اس کے اعضاء چمڑا سراپائے وغیرہ دینے کے اللہ تعالیٰ نے 3 مصرف بتا دیے ہیں. ان 3 مصرف کے علاوہ کسی کو بھی چوتھے مصرف میں قربانی کا گوشت یا چمڑا یا سراپائے دینا قطعی طور پر درست نہیں ہے، بلکہ قربانی ذبح کرنے والے اور گوشت کاٹنے والے قصائی کو بھی اجرت میں چمڑا دینا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ چمڑا یا تو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لے یا اپنے دوست احباب کو گفٹ کر دے یا پھر یہ فقراء مساکین کو دے دے. بہتر بات یہ ہے کہ اس سے بیچ کر اس کا جو ہدیہ آتا ہے اور ایک مسکین یا فقیر کو اس کا مالک بنا دے. اب اس سلسلے میں ان 3 مصرفوں کے علاوہ کسی اور کو دینا، مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، قبرستان کو دینا، لاوارث میتوں کے لیے دینا، یہ سب کچھ ناجائز اور درست ہے. لیکن آج کل بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جاننے بوجھنے والے مذہبی ادارے بھی چمڑوں کو مانگ رہے ہیں. ہر طرف اپنے بینرز لگاتے ہیں، ہر طرف اپنے کارندوں کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ میں جو صاحب استطاعت مالدار ہیں ان کا بنیادی فرض بنتا ہے کہ وہ ان مدارس کی ترقی کے لیے مالیہ فراہم کریں، لیکن جرم قربانی صرف ان 3 مد میں سے کسی اور کو دینا درست اور جائز نہیں ہے. تو یہ ان مسائل کے علاوہ دیگر اور مسائل شرعی طور پر واقف ہو کر قربانی کرنا چاہیے. تو قربانی کا عمل بنیادی طور پر ایک مومن بندے کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اور تقویٰ بھی ساری عبادتوں کا لب لباب جڑ بنیاد کلید ہے. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کائنات میں کئی سیارے پھیلے ہوئے، کائنات میں کئی پلانٹ پھیلے ہوئے، لیکن ایک پلانٹ کے اطراف سارے پلانٹ گھوم رہے ہیں. سارے سیارے ایک سیارے کے اطراف میں گھوم رہا ہے، کوئی تھوڑا قریب، کوئی تھوڑا دور، تھوڑا دور، تھوڑا دور. تو یہ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ساری عبادتوں کا محور، مرکز، بنیاد تقویٰ ہے. تقوی کے اطراف کی ساری عبادتیں ہیں. قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، اخلاق حسنہ ہو، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ایک مومن بندہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ عمل کرے. تو قربانی کا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. آج اگر کوئی جانور کے گردن پر چھری پھرتا ہے لیکن تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار نہیں کرتا ہے، جب اللہ کے نام پر کوئی چیز فدا کرنا اور قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو قدم پیچھے ہٹاتا ہے، تو ایسے بندے کی قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوتی. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. اللہ تعالیٰ قربانی کے تعلق سے بطور خاص ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت یا ان کا
مرتبہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوال کیے کہ بھائی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہ ہو، اس کے پاس ضرورت زندگی سے کوئی چیز نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس کسے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ آپ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائے گا، میزان میں اس کے اعمال کو لے جائیں گے، ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی، ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی تو وہ جائے گا اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ مجھے ایک نیکی کی کمی پڑی ہے، مہربانی کر کے ایک نیکی دے دیجیے تاکہ میرا میزان وزندار ہو جائے اور میں نجات پاؤں۔ تو ماں باپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پہچانا، یعنی وہ ماں باپ جو دنیا میں مشقتیں جھیلے تھے، مصیبتیں جھیلے تھے، قیامت کے دن انسان نفسا نفسی میں کیسا گرفتار ہوگا، ماں باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، وہ بیوی کے پاس جائے گا، بیوی سے بھی کہے گا، بیوی بھی انکار کر دے گی، اولاد کے پاس جائے گا، اولاد بھی پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی اور ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر دے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مفلس یہ شخص ہے، مفلس ایسا شخص ہوگا جو ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا اور اسے نیکی نہیں ملے گی۔ تو انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کا عمل ہو، نماز کا عمل ہو، روزہ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بڑی سمجھنی چاہیے دین کی، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ تو انسان نے تقویٰ جاتا ہے، انسان نے تقویٰ بیدار رکھا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا دن انسان کو بتا رہا ہے کہ تقوی کو کیسا بیدار کرے، پرہیزگاری کو کیسے اختیار کرے۔ تو آدمی متقی اسی وقت بنتا ہے جب آدمی قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ قرآن حکیم انہی لوگوں کے لیے، انہی پرہیزگاروں کے لیے رہبر بنتا ہے، ہادی بنتا ہے، مرشد بنتا ہے، جو غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، نماز کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، آخرت کے دن پر جن کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور رسول سے ماخذ پر ایمان ان کا پورا ہوتا ہے۔ تو ان ساری باتوں پر ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہی تقویٰ جاگے گا اور تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست بن گئے، خلیل اللہ، اللہ کے دوست بن گئے۔ کیوں بن گئے؟ کیسے بن گئے؟ مصیبتیں جھیل کر، مشقتیں جھیل کر اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں ڈالا کہ اگر ایک انسان اگر صرف سن لے تو ہیبت کے مارے اس کا کلیجہ اس کی حالت میں آ جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پریکٹیکل عملی طور پر ثابت کر دیا کہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے معصوم بچے کو بھی تیرے نام پر قربان کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ تھا کہ تقویٰ کتنا ہے، ولایت کتنی پہنچی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے چن لیا، خاص کر لیا اور اپنی ولایت سے سرفراز کر دیا۔ تو ہمیں بھی تقویٰ